چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ سلمان پارس ایک مزار ہے, اس کے ساتھ نا قبرستان ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے. لوگ نا بڑے اعزاز کے لیے وہاں دفن ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی. وہ ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مزار بننے شروع ہو گئے. پچھلے دنوں وہاں سے وہ پانی کا نالا جو بہتا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ سیجل ہوئی کہ وہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نالے میں گر گیا, کوئی 8-9 فٹ نیچے, اور قبر پوری کی پوری ایک نیچے آگے گر گئی. یہاں انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی کہ جی لاش بالکل سلامت نکلی. مجھے ایک بندے نے آگے خبر دی, اس نے جب کہا نا کہ جی وہ لاش بالکل سلامت نکلی ہے اور رات کو ہم نے وہ لاش جو ہے نا وہ بتایا کہ شفٹ کی ہے, ہمارے محلے والے نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, بغیر تصدیق کے اس بات کرنے والے پہ لعنت, جس نے آپ کو خبر دیا اس پہ بھی لعنت, اس کو جس نے بتایا اس پہ بھی لعنت. اتنے اعتماد سے وہ کہتا نہیں جی اس نے خود دیکھی ہے. میں کہا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا بھائی, جھوٹ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ چاہے تو صحابہ کو دے, چاہے تو نہ دے. صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے. حضرت حسین ابن علی کی لاش کے اوپر کیا گھوڑے نہیں دہرائے گئے؟ حفاظت ہوئی ہے لاش کی. کیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. ایک صحابی تھے, ان کی لاش کی حفاظت ہوئی. بخاری میں آتا ہے کہ بھیڑیں آ گئی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے نیا کفن نہ دینا, نیا کفن زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ مرنے کے بعد کفن پیپ کا حصہ بننے والا ہے. حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہتے ہیں نہیں جی ان کی عاجزی تھی. اچھا عاجزی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ انہوں نے ریالٹی بتائی. اس کے بعد اللہ پروٹوکول دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے. پتہ چل گیا. آواز نہیں بند ہوئی, اسپیکر بند ہوا ہے. اصلاح کرو اپنی, علماء سے ذرا احترام سے بات کیا کریں. آواز بند ہو گئی ہے. میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ آواز تو گونجتی رہے گی بھائی. ہاں اس آواز کا تو میری زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کا جسم سلامت رہا لاٹھی کے سارے کتنا عرصہ تک. احادیث میں انبیاء کے لیے آیا. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں پہ ایکسٹراپولیٹ کر دیا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود دیکھی ہے جی لاش. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی, جس بندے نے لاش شفٹ کی ہے نا اس نے خود بتایا, اور جناب اڈیاں سن جائے تو لپیٹ کے ساریاں تے پھر اتنے شفٹ کیتیاں نے, جنہیں خود کیتیاں نے, اور جنہوں نے نہیں کی ہوئی وہ کہہ رہے بالکل سلامت نکلی جی, اور راتی شفٹ کی تھی. اچھا یہ سارے کام رات نو پاندے جے. اللہ دے بندے اتنا وڈا واقعہ ہے. میں تو کہنا ہے ہوں جی شفٹ کی انہوں پٹو, پورے پاکستان نو نہیں ٹرمپ نو بھی بریلوی کر لو. چلو یہ کنفرم ہے نا شفٹ کی ہے. وہ لاش بھی ہمیں پتا ہے, وہ قبر بھی پتا ہے, پٹو انہیں دکھاؤ لوگوں کو, بریلوی کر لو. نہیں تو اللہ کو ڈر جاؤ. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں اللہ چاہے تو کسی کے لیے کر دے, رول نہیں ہے. رول صرف پیغمبروں کے لیے بس. اس کے بعد نہ صحابہ کرام کے لیے یہ رول کے طور پہ بیان ہوا, نہ اہل البیت کے لیے رول کے طور پر. اگرچہ اللہ ان کو پروٹوکول دینا چاہے, وہ اللہ کی مرضی.